صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی بطور صدر ریاست ایک سالہ کارکردگی پر بیرسٹر سلطان میڈیا سیل انٹرنیشنل آفیشیل کی خصوصی رپورٹ۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے آج سے ایک سال قبل 25 اگست کو مظفر آباد میں صدر ریاست کے منصب کا حلف اٹھایا تھا۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے تقریب حلف برداری سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ میں نے کسی ملک، کسی ریاست یا کسی صوبے کے صدر کا حلف نہیں اٹھایا، میں نے آزادی کے بیس کیمپ کے صدر کا حلف اٹھایا ہے۔ میری اولین ترجیح و ذمہ داری تحریک آزادی کشمیر کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ میں آج صرف کسی ریاست کا نہیں، کسی صوبے کا نہیں، بلکہ آزادی کے بیس کیمپ کے صدر کا میں نے حلف اٹھایا ہے۔ یہ مجھے چیز یاد کراتی رہے گی کہ میری پہلی اور آخری ترجیح کشمیر کی آزادی ہے۔ 25 اگست کے بعد صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کشمیر ایشو کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے جارحانہ حکمت عملی اپنا کر اس پر تیزی سے کام شروع کیا۔ ستمبر 2021 کے آخری ہفتے میں امریکہ کا غیر معمولی دورہ کیا۔ دورے کے دوران 26 ستمبر 2021 میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع پر اقوام متحدہ کے سامنے صدر ریاست نے کشمیریوں کے بہت بڑے مظاہرے کی قیادت کی۔ اس دورے کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع پر جنرل اسمبلی کے اجلاس میں صدر ریاست نے خصوصی شرکت کی۔ آزاد کشمیر کی 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی منتخب صدر یا وزیر اعظم نے آزاد کشمیر سے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر کے کشمیریوں کی نمائندگی اور ترجمانی کی۔ اس دورے کے دوران صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری، امریکی کانگریس کے ممبران، اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت امریکی تھنک ٹینکس سے اہم ترین ملاقاتیں کی۔ امریکہ کے کامیاب ترین دورے کے بعد صدر ریاست نے اکتوبر 2021 کے آخری ہفتے میں برطانیہ، فرانس، ہالینڈ اور بیلجیم کا دورہ کیا۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ کے موقع پر لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے اوورسیز کشمیریوں کے بہت بڑے مظاہرے کی قیادت کی۔ اس دورے کے دوران ممبران برطانوی پارلیمنٹ کے اجلاس سے صدر ریاست نے خطاب کیا۔ اس موقع پر 50 سے زائد ممبران برطانوی پارلیمنٹ نے شرکت کی، جو اپنی نوعیت کا تاریخی واقعہ ہے۔ اس دورے میں صدر ریاست نے ایک طرف برطانیہ، فرانس، ہالینڈ اور بیلجیم میں اوورسیز کمیونٹی کے بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی قیادت کی، تو دوسری طرف ممبران یورپی پارلیمنٹ، ممبران برطانوی پارلیمنٹ، ہاؤس آف لارڈز کے ممبران، لارڈ میئرز اور دیگر اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقاتیں کر کے انہیں کشمیر ایشو کے حوالے سے بریف کیا۔ اس سال جون میں ایک مرتبہ پھر صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے برطانیہ، آئرلینڈ اور برسلز کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران بھی صدر ریاست نے ایک طرف اوورسیز کمیونٹی کی جلسہ نما تقریبات میں شرکت کی، تو دوسری طرف ان ممالک کی پارلیمان کے ممبران، یورپی یونین کے ممبران اور تھنک ٹینک سے ملاقاتیں کر کے انہیں کشمیر ایشو کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر کے انہیں مسئلہ کشمیر کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے قائل کیا۔ امریکہ، یورپ کے بعد صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے OIC کے جنرل سیکرٹری حسن ابراہیم طلحہ کی خصوصی دعوت پر اس سال OIC کے ہیڈ کوارٹر جدہ کا دورہ کیا۔ سعودی عرب کے دورے کے دوران صدر ریاست نے OIC کے جنرل سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اوورسیز کمیونٹی کے اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ سعودی عرب کے بعد صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے دبئی کا اہم ترین دورہ بھی کیا۔ واضح رہے کہ جنوری 2020 میں کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کی وجہ سے عالمی سطح پر کشمیر ایشو کے لیے جاری جدوجہد کو زبردست دھچکا لگا، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کشمیر ایشو عالمی سطح پر سرد خانے میں پڑ چکا تھا۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے امریکہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے دوروں کی وجہ سے کشمیر ایشو دوبارہ سرد خانے سے باہر نکل کر عالمی برادری کی توجہ کا مرکز بنا۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کشمیر ایشو کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے جہاں عالمی دورے کیے، وہیں آپ نے ریاست کے اندر مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھی اہم اقدامات اٹھائے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ترین قدم آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد
تھا۔ اس سال 30 جنوری 2022 کو صدر ریاست نے آزاد کشمیر کی تمام جماعتوں کو کشمیر کاز کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ 30 جنوری کو ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ریاست کی تمام جماعتوں کی قیادت نے شرکت کی اور صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودھری کی قیادت میں فیصلہ کیا گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم سے کشمیر ایشو کے لیے جارحانہ جدوجہد کی جائے گی۔ چنانچہ 24 فروری کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کشمیر ریلی کا انعقاد ہوا، جس میں تمام جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ اس ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری عوام نے بھی شرکت کی۔ آل پارٹی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے 17 مارچ کو مظفر آباد میں دوسری آل پارٹیز کشمیر ریلی نکالی گئی، جس میں ریاست کی تمام جماعتوں کی اعلیٰ قیادت نے بھرپور شرکت کی۔ صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودھری نے ریاست کی تاریخ میں پہلی بار ریاستی قیادت کو کشمیر کاز پر ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ ایک سالہ دورے صدارت میں صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودھری نے ایوان صدر میں مختلف ممالک کے سفیروں اور اعلیٰ سطح کے وفود سے ملاقاتیں کر کے کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 24 اپریل 2022 میں امریکی کانگریس وومین الیان عمر نے وفد کے ہمراہ صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودھری سے اہم ترین ملاقات کی۔ اس کے بعد صدر ریاست کے ہمراہ الیان عمر نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر الیان عمر نے کشمیر ایشو کے حق میں امریکہ میں کاکس بنانے کا اعلان کیا، جس پر بھارتی حکومت تل ملا اٹھی۔ اس طرح جب کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو بھارتی عدلیہ نے عمر قید کی سزا سنائی تو صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودھری نے اس کے خلاف بھرپور آواز بلند کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو اس سلسلے میں خط لکھا تو دوسری طرف جون میں برطانیہ کے دورے کے دوران یاسین ملک کی رہائی کے لیے بیرسٹرز پر مشتمل ڈیفنس کمیٹی قائم کی۔ صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودھری نے گزشتہ ایک سال میں کشمیر ایشو کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے عوام کو درپیش مسائل کے حل میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ جب صدر ریاست نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو اس وقت آزاد کشمیر میں عدلیہ کا بحران عوام کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی میں طویل تاخیر سے عوام شدید مشکلات کا شکار تھے۔ صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودھری نے خصوصی دلچسپی لے کر اس بحران کا خاتمہ کیا۔ میرٹ پر ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی عمل میں لا کر عوام کو اصول عدل میں پیش مشکلات کا خاتمہ کیا۔ آزاد کشمیر کی 5 یونیورسٹیوں کو درپیش مسائل خاص کر مالی مشکلات کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے، جس کے بعد اب آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز بہترین انداز میں تعلیم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ صدر ریاست کا حلقہ انتخاب میرپور ہے، جہاں نیو سٹی کے عوام کا سب سے درینہ مسئلہ ذیلی کنبہ جات کا ایشو ہے۔ صدر ریاست نے خصوصی دلچسپی لے کر اس ایشو کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ ذیلی کنبہ جات کے بعد کے لیے فیز 1 کا سنگ بنیاد اگلے چند دنوں میں رکھا جائے گا، جس میں کشادہ سڑکیں، کمیونٹی سینٹر، تعلیم و صحت کے مراکز، 100 کنال کا پارک، گرین بیلٹ، فٹ پاتھ سمیت دیگر جدید ترین سہولیات ہوں گی۔ اس میں 5 مرلے کی بجائے متاثرین کے ذیلی کنبہ جات کو 10 مرلے کے پلاٹ دیے جائیں گے۔ ذیلی کنبہ جات کے ساتھ ساتھ صدر ریاست کی کاوشوں سے سی پیک منصوبے کے تحت مانسیرا مظفر آباد میرپور موٹر وے کی منظوری ہو چکی ہے۔ اس موٹر وے کی بہت اہمیت ہے، اس سے سیاحت کو فروغ ملے گا، سفری فاصلہ کم ہونے سے عوام میں باہمی یگانگت میں اضافہ ہوگا، دفاعی اعتبار سے بھی یہ موٹر وے اہمیت کی حامل ہوگی۔ صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودھری نے رٹھوا اریام پل کی تکمیل کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کی کاوشوں سے جلد اس کا باقی ماندہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ میرپور میں ڈرائی پورٹ کا قیام بھی بہت پرانا اور درینہ مطالبہ تھا، جو حل ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسو سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے میرپور میں ڈرائی پورٹ کے منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ ڈرائی پورٹ کے قیام میں بھی صدر ریاست کی کاوشوں کا کلیدی کردار ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسو سلطان محمود چودھری کی صدارت کا ایک سال کشمیر کاز کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور انداز میں گزرا۔ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسو سلطان نے اگلے ماہ 24 ستمبر کو مودی کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع پر ایک مرتبہ پھر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی ماہ کے آخر میں OIC کے جنرل سیکرٹری صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودھری سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے کہ صدر ریاست بیرسو سلطان محمود چودھری گزشتہ سال کی طرح آئندہ سال بھی تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی اور عوامی مسائل کے حل میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔